کہ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، صغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب، کہنا کہ حسین ابن علی پیاسا ہوا ہے، شربت پہ میری فاتحہ دلوائی او اعوذ باللہ زینب۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ماہ اذا کی، ماہ محرم کی ٹرانسمیشن میں پروگرام شریکت الحسین کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ شریکت الحسین جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا لقب ہے، یہ پروگرام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی سوانح حیات، ان کے کردار کی بلندی، ان کی شجاعت، ان کی شہامت اور ان کے ذکر سے بھرپور ہوں گے۔ لیکن اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے، شہزادی کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے سے پہلے، سب سے پہلے میں گویا کہ اس جسارت پر شہزادی سے معافی مانگتی ہوں کہ اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی تعریف مقصود ہو تو زبان محمد و آل محمد کی نظر آتی ہے، یعنی جس ہستی کا قصیدہ محمد و آل محمد پڑھیں، ایک ذرہ بے حقیقت کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر سکے۔ لیکن یہ بھی ان کا لطف و کرم اور یہ ان کا احسان ہے، بانی بزم ازاں نے گھر گھر فرش ازاں کو پہنچا کر گونگوں کو زبانیں عطا کی ہیں۔ احسان ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اور آئینے کے لیے آسان نہیں جوہر کی ثنا، ذرہ کس منہ سے کرے مہر منور کی ثنا، کہاں خاشاک کہاں حسن گلیتر کی ثنا، میں کہاں اور کہاں آل پیمبر کی ثنا، ہاں وہ چاہیں تو مشکل میری آساں ہو جائے، ایک ایک حرف سے لہجے میں چراغاں ہو جائے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں الفاظ کے موتی نچھاور کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کی توجہ ذرا اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ ہم ہر سال اہل بیت اطہار سے متعلق پروگرام کرتے ہیں، اور یقیناً وہ لوگ باعث تحسین ہیں کہ جو ہر بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ نئے پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ واقعی کربلا کے ہزاروں پہلو ہیں، لاکھوں پہلو ہیں، اور ہر پہلو جگمگاتا ہوا ہے، اور اس جگمگاتے ہوئے پہلو سے ہم ہر بار نئے طور پر استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی مدح ہر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ پھر ان پروگرامز میں اور اس پروگرام میں کیا فرق ہے، یا یہ پروگرام کن چیزوں پر مشتمل ہوگا، اس کو بیان کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، جب ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی سوانح حیات کو دیکھتے ہیں، ان کی بلندی کردار کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے اس عظیم صبر کو جس کا کائنات میں کوئی مثل نہیں، جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یقیناً مطلب ہم تعریف تو کرتے ہیں، ہم ان ہستیوں کی بلندی کردار کو سراہتے ضرور ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم واقع کربلا کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنے سینے میں جذب کرتے ہیں، تو سب سے پہلی ضرورت اس بات کی نظر آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر پائیں اور ہم اپنے کردار کو سنوار سکیں۔ جب ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی اس بے مثل صبر کو اور اس انقلابی طاقت کو جو آقا امام حسین السلام نے اپنی بہن
شریکت الحسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے جو قیادت آپ کے حوالے کی اور آپ نے جو بہترین کارنامہ انجام دیا، جو آپ شاہراہ کربلا بنی، جو آپ نے امام حسین السلام کے پیغام کو ساری کائنات پہ واضح کر دیا، ساری کائنات پر پہنچا دیا. جب ہم شہزادی کے اس عظیم کارنامے کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ڈاکٹر علی شریعتی کے وہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں کہ ڈاکٹر علی شریعتی جب مولا کائنات کی مدح لوگوں کو بیان کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم علی بن ابی طالب کو الفاظ میں اگر اتنا بلند کر دو کہ انہیں خدا بنا دو یا بت بنا دو، لیکن اگر تم اپنے آپ کو ان سے نسبت نہیں دیتے، اگر تم اپنے آپ کو ان سے قریب کر کے نہیں دیکھتے یا ان کے جگمگاتے ہوئے کردار میں اپنے کردار کا محاسبہ نہیں کرتے، تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم علی بن ابی طالب کی کیا تعریف اور توصیف کر رہے ہو اور انہیں کیا بلند مقام دے رہے ہو. یعنی سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہم واقعہ کربلا کو پڑھیں، سنیں، اس کا ذکر کریں تو اسے اپنے دل میں اتاریں. ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ ذکر حسین رحمت پروردگار دو عالم ہے، اور ذکر حسین کی رحمت جب دلوں کی نرم زمین پر پڑتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بارش کا قطرہ جب بنجر زمین پر پڑے، بارش کا قطرہ جب زمین پر پڑتا ہے تو شگوفے پھوٹتے ہیں، کوپلیں پھوٹتی ہیں، اس میں سے درخت نکلتے ہیں، ان درختوں پر بہار آتی ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر حسین کی رحمت تمہارے دلوں پر برسے اور تمہارے دلوں کی نرم زمین سے کوئی شگوفہ نہ پھوٹے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ذکر کو دل میں اتارا جائے اور پھر انسان ان کا نہ ہو کر رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہماری جو آج کی یہ کوشش ہے، اور یہ کوشش 8 پروگرامز پر مشتمل ہے، اس میں ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نورانی شخصیت کی جو ثانی زہرا ہے، جو ثانی فاطمہ زہرا ہے، جو مولا کائنات کی زینت ہے. ہم اس شہزادی کی نورانی شخصیت کی معرفت کو اس طرح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جگمگاتے ہوئے کردار کی روشنی میں اپنے کردار کا محاسبہ کر سکیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ملحق ہونے والی خواتین نے کیسے ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کی قیادت میں اپنے آپ کو بالکل ان کے رنگ میں ڈھال لیا. آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس شان کی معرفت کو حاصل کریں. جب ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے کارنامے کو دیکھتے ہیں اور واقعہ کربلا میں ہر مقام پر امام حسین السلام کے ہمراہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے اسے ہم صرف بہن بھائی کی محبت نہیں کہہ سکتے. شہزادی زینب یقیناً شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ بی بی میرا کوئی بھائی نہیں تھا، میں زمانے کو یہ نہیں بتا سکی کہ ایک بہن کو بھائی سے کیسے محبت کرنی چاہیے. لہٰذا آپ نے ایک بہن کا کردار زمانے کو سمجھایا، لیکن آپ کی محبت محض ایک بہن بھائی کی محبت نہیں ہے، بلکہ آپ کائنات کی عورتوں کو یہ تعلیم دے رہی ہیں. ایک عورت باوجود اس کے کہ وہ ایک عورت ہیں اور باوجود اس کے کہ تم ایک عورت ہو، لیکن تم کس طرح امام کی نصرت کا حق ادا کر سکتی ہو. ہم صبح و شام اپنے آقا و مولا امام زمانہ اسلام کے انتظار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما، اور ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہماری اولادوں کو اس قابل بنا کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. یہ ممکن نہیں ہے اگر ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی نورانی شخصیت کی معرفت کو حاصل نہ کریں، کیونکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے بدترین حالات میں وہ بہترین کارنامہ انجام دیا کہ نصرت امام، اطاعت امام، امام سے محبت، امام سے جانثاری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے سکھائی کہ زینب جہان حمد کی سرحد کا نام ہے، زینب جہان حمد کی سرحد کا نام ہے،
تقدیر کاروان ابو جد کا نام ہے، زینب رسول پاک کے مقصد کا نام ہے، وحدت ہے جس کی شان وہ پیغام ہی نہیں، زینب نہیں تو مانی اسلام ہی نہیں۔ پروردگار دو عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارا مال اور تمہارے بیٹے تمہاری زینت ہیں۔ کیا کہنا اس شہزادی کا جو اس کی زینت قرار پائی جو زمین و آسمان کی زینت ہے، وہ شہزادی جس نے ان کے ناموں کو اونچا کیا جو دنیا کے سب سے چمکتے ہوئے نام ہیں، جن ہستیوں سے چاند اور سورج نے روشنی پائی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اس عمل سے، اس انقلابی قدم سے شریکت الحسین ہوتے ہوئے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے شارع کربلا ہوتے ہوئے کربلا کو ایک صحرا سے نکال کر پوری دنیا پر محیط کر دیا، سارے عالم کو اس سے آشنا کر دیا۔ وہ شہزادی کہ جسے پروردگار دو عالم نے علی ابن ابی طالب کی زینت قرار دیا، اس کی زینت جو امیر المومنین ہے، اس کی زینت جو امام المتقین ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا بھائی علی ابن ابی طالب پڑ جائے۔ شہزادی اس گھر میں پیدا ہوئیں، اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ زینت مولا کائنات نے خدا کی بارگاہ سے کس طرح حاصل کی ہے کہ آپ نماز شب میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 2 بیٹوں کے بعد 2 ایسے بیٹے جو سردار جوانان بہشت ہیں، مولا کائنات امیر المومنین ایک بیٹی کی تمنا خلاق دو جہاں سے کرتے ہیں، اور پروردگار دو عالم آپ کو ایک بیٹی عنایت کرتا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے وہ شہزادی کی وہ تاریخ 1 شعبان ہے، 5 ہجری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا سال۔ اور جب بی بی پیدا ہوئی ہیں تو اس وقت میں تاریخ نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، آپ 1-2 دن کے بعد تشریف لائے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار شہزادی کونین مولا کائنات منتظر ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس بچی کا نام تجویز کریں گے۔ اور جب رسالت مآب واپس آئے ہیں اور مولا کائنات سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ پر سبقت کر جاؤں۔ شہزادی کونین سے پوچھا، کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ ہستیوں پہ سبقت کر جاؤں؟ میں نے علی سے کہا اور علی آپ کے منتظر ہیں۔ جب یہ سنا تو آپ نے کہا، اور خدا کا رسول خدا کی وحی کا منتظر ہے۔ جیسے امام حسن اور امام حسین کے نام عرش الہی سے آئے ہیں، ایسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا نام عرش الہی سے آیا ہے، اور اللہ کے رسول پر وحی آئی اور رسالت مآب نے اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ اس کا نام پروردگار دو عالم نے زینب تجویز کیا ہے۔ زین یعنی زینت اور اب یعنی باپ، اور شہزادی نے اپنے بابا کی زینت اس طرح سے بن کے بتایا کہ زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت، ہو کیوں نہ سربلند نوائے حسینیت، زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت، طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو زینب نے روح دی ہے محمد کے باغ کو۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو شریکت الحسین ہیں، جن کی ولادت پر رسالت مآب نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور نومولود بچی کو پیار کر کے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان پاک سے نکلا ہوا ایک جملہ شہزادی کا مکمل تعارف ہے، جس میں اللہ کے رسول شہزادی زینب کو پیار کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے۔ ہر عقل و شعور
رکھنے والے انسان کو اللہ کے رسول کا یہ جملہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت میں کہ جب اسلام کا آغاز ہوا ہے، جب اسلام کو گھر گھر پھیلانا ہے، جب اسلام کی ترقی کا وقت ہے، جب اسلام کا آغاز ہوا ہے، اس وقت میں حضرت خدیجہ کی دولت اس طرح سے حضرت خدیجہ نے دولت لٹائی ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ تو ایک طرف تو آپ کی یہ بلندی، یہ عظمت کہ وہ مال اتنا کثیر ہے کہ حضرت خدیجہ کی دولت کے لیے تاریخ نے لکھا تھا کہ آپ کے غلاموں اور آپ کی کنیزوں کی کمر میں جو کمر بند ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ یا آپ کی دولت و ثروت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آپ کا تجارتی قافلہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور اس تجارتی قافلے کا آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ یہ حضرت خدیجہ کی دولت کا انداز تھا۔ اور حضرت خدیجہ کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ عرب کی امیر ترین خاتون تھیں تو یہ آپ کی تعریف نہیں ہے، آپ کی تعریف یہ ہے کہ آپ ملیکۃ العرب تھیں اور ہر ایک آپ کا زیر احسان تھا۔ اس ایک جملے میں اللہ کے رسول نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا قیامت تک کے لیے تعارف کرا دیا۔ یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے، ایسا احسان کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات کا وقت آیا تھا تو پروردگار عالم نے بشارت دی تھی، میں نے خدیجہ کے لیے ایک سفید موتیوں کا محل جنت میں بنا دیا ہے، کیونکہ خدیجہ نے دین اسلام پر احسان کیا ہے۔ بے شک جس طرح حضرت خدیجہ دین اسلام پر احسان کرنے والی ہیں، اسی طرح شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دین خدا پر احسان کرنے والی بیوی ہیں۔ شہزادی حضرت خدیجہ نے دین خدا پر اپنی دولت اس وقت میں لٹائی جب دین ایک نوزائیدہ بچے کی مانند تھا، جب اسے پھیلنے اور پھلنے کی ضرورت تھی، اس وقت میں حضرت خدیجہ نے اپنی پائی لٹا دی۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے، اس شہزادی نے دولت اس طرح سے لٹائی اس وقت میں کہ جب دین مٹ سکتا تھا، اس وقت میں جب دین ختم ہو رہا تھا، اس وقت میں جب آقا امام حسین السلام نے اپنے سینے پر اور اپنے پیاروں کے سینے پر ہر اس وار کو لے لیا جو در حقیقت دین اسلام پر آ رہا تھا، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی تمام دولت خدا کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دی۔ علی کی بیٹی نے وہ بے مثل کام انجام دیا۔ یعنی ہم جب کسی شخصیت کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا حسب نسب اور دوسرا جو اس نے کام انجام دیا، جو عمل انجام دیا، اس کے کتنے دور رس نتائج ہیں۔ شہزادی دونوں اعتبار سے اس بلندی کمال پر فائز ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ ثانیہ فاطمہ زہرا ہیں، کیوں نہ ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زینت بن کر آئی ہیں۔ ہم مولا امام زمانہ اسلام کی بارگاہ میں شہزادی زینب کی ذات اقدس سے توسل کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے امام وقت، ہاں ہر عزادار جو عزاداری سید الشہداء کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو ذکر کو سنتا ہے، اس کی کوشش، اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک سچا عزادار کہلائے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہم سب کو شہزادی کی نورانی شخصیت کی معرفت کی توفیق عطا ہو، ہم سب کو اہل بیت اطہار کی صحیح ثناخوانی کرنے کی توفیق عنایت ہو، اور ہم سب کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عنایت کہ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب،
سغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب کہ خینا کے حسین